جی جی But yes, I'm looking after and looking forward to to get into a relationship. I got separated before. Unfortunately, کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ جو میری پچھلی شادی تھی وہ چل نہیں پائی ہے. So I am living single for 3-4 years now. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. یو کے میں تقریباً کوئی لاسٹ ایئر آئی ارائیو ٹو یو کے. اس سے پہلے میں کراچی تھا. I worked in Islamabad as well, and I've worked in Lahore as well. So so far so good, alhamdulillah. Life is like this. I can self-sustain myself being single, but obviously I'm looking forward for a relationship, because it is very important. Without living single, is not happening. مشکل کام ہے اکیلے رہنا. بٹ اگر کوئی اچھا لائک مائنڈیڈ پارٹنر ملے گا تو آئی ول ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ. گڈ ویری گڈ. تو ویسے ایک چیز بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی کہ میرا خیال ہے آپ یقیناً اس پہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کی فیملی ہو اور یو کے میں سیٹلڈ ہو اور اچھے آپ کی طرح کے وہ اچھے ہوں، مہذب ہوں، اچھے خاندان سے ہوں اور پڑھی لکھی لڑکی پڑھی لکھی لڑکی ہو. تو اگر اس میں کچھ آپ کو اگر ایسے آفر ہوں کہ جو یعنی کہ لڑکی ہوں کوئی یہ ڈائیورسڈ ہوں خود بھی، وہ بھی آپ کی طرح اور بچے بھی ہوں، تو ان کو پسند کریں گے آپ یا کیا آپ کی وہ ہے پریفرنس؟ ڈائیورس از اوکے ود می بٹ ناٹ ود کڈس. دیٹ وڈ آئی پریفر. یا صحیح. تو اور کوئی تو آپ کی وہ نہیں ہے کہ بھائی بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے یا کچھ اور آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو یا کوئی کچھ لوگ یہ ہوتی نا اپنی اسپیشل؟ نہیں، خوش شکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ریلیجیس مائنڈ سیٹ وڈ بی پریفریبل. مطلب ظاہر ہے مطلب دینی اگر اس کی اورینٹیشن ہے تو وچ از ویری گڈ. آئی اپریشیٹ دیٹ بیکاز آئی ایم آلسو اے اسٹریٹ پرسن. آئی لیو اے اسٹریٹ لائف, سو آئی ایکسپیکٹ دا سیم. ہاں جی, تو وہ دس از اے اسٹرانگ پوائنٹ. کیریکٹر از آلویز اے اسٹرانگ پوائنٹ ڈیفینیٹلی. سو انشاءاللہ لک فارورڈ ٹو اٹ. تو اچھا, دوسری یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کو پتا ہے کہ خاص کر جو مشرقی لوگ ہیں ہم لوگ کو پھر وہ اس میں کافی زیادہ یعنی کہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ پچھلی جو شادی تھی وہ کیسے خراب ہوئی. ہے تو یہ تو پرسنل ہے لیکن بہرحال چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں کھل کر. I will definitely describe about it, but I don't think so. Is it good on a public forum to speak on personal issues? But once you get someone with personal, मतलब आपकी कोई interaction होती है किसी के साथ, तो then you will speak in detail. I mean, and I will not hide or lie anything, because I think that's not a right thing to do actually. So अगर झूठी बोलना था तो I shouldn't be here. Yeah. So I am here to speak the truth, but I think on public platform it's not the right thing to say so. بالکل صحیح. مطلب یہ ان سے تو مطلب ختم ہو گیا نا سلسلہ, کوئی بالکل ہی ٹوٹ گیا. جی بالکل. That's true. That's for sure. بچوں کی کفالت تو بہرحال آپ کے پاس ہوگی. I mean they are living with their mom, but obviously I am taking care of that. صحیح. Yeah. تھوڑا سا آپ بتائیے بیک گراؤنڈ آپ کی ایجوکیشن کا کیا رہا وہاں, فیملی آپ کی, آپ کہاں پر پڑھتے رہے, اور تجربہ تو آپ کا یہی ہے کافی بڑا ہے ماشاء اللہ. جی میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں بیسیکلی, لاہور شہر سے, سٹی سے. ڈی ایچ اے میں میرا گھر ہے. وہیں پر ایجوکیشن حاصل کی, انیشیل بیچلرس کیا, پھر اس کے بعد ایم بی اے کیا میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. دین آئی گاٹ انٹو پی آئی اے. پی آئی اے سے پہلے میں نے ایک بینک میں بھی جاب کیا, ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں بھی جاب کیا. After getting into PIA, I did ACCA as well, because there was a good opportunity for ACCA professionals in the corporation. So I got into it. Alhamdulillah, میں نے وہ بھی پاس کیا. پھر اس کے بعد I was initially in finance department, then I moved to marketing, commercial aspects. PIA میں multiple positions پہ میں نے کام کیا. I was finance manager Lahore as well. I was looking after Hajj operation lately in Karachi. Last year کا جو حج آپریشن ہے وہ سارا it was my responsibility. So this year I got into this. لنڈن آ گیا میں. I look after London, UK, جو آپ کی افیئرز ہیں, آپریشنز ہیں UK and Ireland کے. I am the country head. So اس طرح ہی اللہ کا شکر ہے. لیٹس سی آگے 2-4 سال بعد پھر کہاں جاتے ہیں. So it's like this. I get transferred every 2-3-4 years. I get transferred to a new position and probably a new place.
صحیح. حج تو کر لیا ہوگا آپ نے؟ الحمدللہ حج بھی ماشاء اللہ. عمرہ بھی. پی واہ, آئی اے والوں کا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں یہ نے تو دنیا مزے. نہیں دیکھی ہوگی. I've seen the world الحمدللہ. مطلب ویری دنیا گڈ, کے ویری گڈ. بہت سارے کنٹریز دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اینڈ یو نو اٹ صحیح, ٹریولنگ از این ایجوکیشن اور یو لرن اے صحیح, لاٹ بیسیکلی. صحیح. تو بہت شکریہ, بہت ہمیں خوشی ہوئی, اور ہمارے جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہوگی, اور اس لحاظ سے بھی کہ بھئی آپ ہمارے پی آئی اے کے یہاں پر کنٹری ہیڈ ہیں, اس لحاظ سے بھی. اور کسی کو ضرورت پیش آئے گی پی آئی اے کے حوالے سے تو میں ضرور کہوں گا بھئی ہم تیمور ملک صاحب سے رابطہ کیجیے. نہیں ڈیفینیٹلی آئی ایم ان ٹچ ود دا کمیونٹی ممبرس. جتنے بھی صحیح, پرومیننٹ ممبرز ہیں انکلوڈنگ دا ہائی کمیشن, آئی ایم صحیح, ڈائریکٹلی ان ٹچ ود دیم. سو گڈ, الحمدللہ جس طرح بیٹر سرو کر سکتے ہیں انشاءاللہ وی ول صحیح, ٹرائی ٹو سرو دا کمیونٹی ایز مچ ایز وی کوڈ ویری گڈ. انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی. ہماری دعا اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے, آمین اچھا خاندان بنے آپ کا, اور آپ پراسپیرس اور پیسفل ایک زندگی گزاریں, اور ہمیشہ انشاءاللہ زندگی خوش رہیں, اور صحت انشاءاللہ. کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو ہے زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو بسر کروائے. آمین تو جی بہت آمین. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑی بہت نوازش. شکریہ سر. تھینک اوکے, یو. پلیز اللہ ٹیک کیئر حافظ, آف سر. اللہ اللہ حافظ, حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, دیکھا آپ نے ہمارے یہ ایک کینڈیڈیٹ صاحب بھی تھے, اور پی آئی اے کے کنٹری مینیجر ہیں یہاں پر یہ, اور ہمارے دوست ہیں, ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں, اور یہ اپنی بیگم کی دوسری بیگم کی تلاش میں. پہلی بیگم سے تو ان کی سیپریشن ہو گئی, اور بچے جو ہیں وہ بیگم کے ساتھی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ابھی اچھی عمر ہے ان کی, اچھی عمر ہے, اچھی صحت ہے, اور اچھی جاب ہے, اور شریف آدمی ہیں, اور ساری ماشاءاللہ خوبی ہیں. تو جو لڑکی والے دیکھ رہے ہیں رشتہ, تو وہ یقیناً ان کا نمبر کیا ہے دیکھ لیجیے گا, ان کا ایک پروفائل جو لگائی تھی ابھی ہم نے, نمبر دہرائیے گا روحان. اس پروفائل یعنی اس نمبر سے آپ مجھے نا, جو لوگ لڑکی والے جو انٹرسٹڈ ہیں ان میں, تو اس نمبر سے وہ مجھے یہ دیکھیے, یہ ان کا نمبر ہے, ان کی پروفائل کا نمبر ہے, کیا نمبر ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ ان کا نمبر ہے دیکھیے یہ ٹاپ پر ہے, NKHO23, یہ آئی ڈی, جو آئی ڈی نظر آ رہا ہے نا آپ کو خواتین حضرات, NKHO23. تو ان کی 36 سال ان کی عمر ہے, ابھی کچھ بھی عمر نہیں ماشاءاللہ, اور ابھی لندن میں رہ رہے ہیں, اور ان کا اوریجنلی یہ پاکستانی ہے, اور ایجوکیشن انہوں نے FCCA کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے, اور پروفیشن جیسے بتایا کہ یہ کنٹری مینیجر UK کے PIA کے یہاں پر ہیں, اور مارشل اسٹیٹس جو ان کا وہ سیپریٹڈ ہے, یعنی کہ ڈائیورسڈ اینڈ سیپریٹڈ. بچے ہیں ان کے بچے, لیکن ان کی پہلی بیوی کے ساتھ پاکستان میں, اور یہ ان کے ساتھ طلاق ہو گئی, اور اب یہ یہاں پر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ انٹرسٹ ہوں تو یہ مجھے NKHO23 کے حوالے سے مجھ سے پھر رابطہ کیجیے گا کہ بھئی یہ صاحب ہمیں پسند آئے, اور ان سے ہمارا رابطہ کرا دیجیے, تو پھر آپ کا انشاءاللہ ان سے ہم رابطہ کرا دیں گے. تو خواتین حضرات, یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اور یہ پروگرام ہمارا شادی بیاہ کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, اور اس میں آپ کو ہم بار بار لوگوں کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس وہ آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے. آپ ان ڈیٹیلز کو غور سے دیکھیے, اس کے سارے جو تفصیلات ہیں اس کو پڑھیے, اور اگر اس میں اگر آپ کو کچھ سوال کرنا ہو تو دیکھیے اس میں ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے, آن لائن ہمارا نمبر بھی آ رہا ہے آپ کے پاس, اس آن لائن نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, اور ہم تھوڑی سی جو معلومات ہوگی آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دلچسپی اس کے اندر آئے تو ان کا اوپر ایک نمبر آ رہا ہے ہر ایک کا, اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجیے گا, اور پھر اس نمبر کے حوالے سے ہم سے بات کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوشش تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کے سب بچیوں کے اچھے رشتے کرائے, اور جو لوگ جن کی شادیاں خراب ہو گئی ہیں پھر بعد میں دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ ان کی شادی دوبارہ کروائے اور پھر نبھا دے اللہ تعالیٰ. یا جن کے جو لوگ بیوہ ہو گئی ہیں کسی حادثے کے نتیجے میں, یا فطری موت کے نتیجے میں ان کے شوہر یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ اگر کیا کہنا چاہیے, ہمارے لفظ اچھا رانڈ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مجھے تو لفظ اچھا نہیں لگتا وہ کہنا. تو وہ اگر ہیں, وہ بھی اگر دوسری شادی میں انٹرسٹڈ ہیں, یا جو بھی ہے, کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ ان کی عمریں ذرا بڑھ گئی ہیں, کچھ شادی کے انتظار میں, یا کچھ پروفیشنل وہ اپنے کورسز کرتی رہیں, اپنی تعلیم بڑھاتی رہیں, اور اپنے تجربے اور نوکری کی اس میں مصروف رہیں, یا ہر ایک کی اپنی سچویشنز ہوتی ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی. لیکن ہماری دعا سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ
صاحب خاندان کر دے, سب کی شادیاں کرا دے, سب کو اللہ تعالیٰ سکون کی, عافیت کی, برکتوں والی اور سعادتوں والی زندگی گزارے اللہ تعالیٰ سب کی, اور سب کے جناب خاندان بچے ہوں ان کے, سب خوش رہیں, ان کے پلے بڑھیں پھولیں, اور دنیا میں بھی خوش رہیں, آخرت میں خوش رہیں, اپنے جو ماں باپ ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, دنیا کے اندر بھی ایسے اچھے کام کریں کہ ان کے ماں باپ خوش ہوں, اور آخرت کے لیے بھی ایسا کام کریں کہ ان کے ماں باپ خوش ہوں, ان کے مرنے کے بعد ماں باپ بھی ان کے مرنے کے بعد بھی خوش رہیں. تو یہ ہماری دعائیں آپ سب حضرات, خواتین حضرات کے لیے ہیں, بچوں کے لیے ہیں, بچوں کی بچیوں کے لیے ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, جن کی شادی ہونے والی ہیں, سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو اب میرے خیال ہے سیکنڈ پروفائل روحان دیکھیے گا, آ گئی ہے. اچھا دوسری پروفائل دیکھی جائے تو یہ ہے جناب, تو کیا نام ہے ان کا, دانیال ناصر. ہاں اس بچے کو میں جانتا ہوں, یہ بڑا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے. دیکھیے میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا کھڑا ہو گیا ہے. میں اس کو بہت چھوٹا سے جانتا تھا میں اس کو, اب ماشاءاللہ اس نے ایم فل کر لیا اس نے ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز فرام PID اسلام آباد. اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے, اس نے وہاں سے اس نے ایم فل کر لیا ہے, اور اب خیال PhD بھی کر رہا ہے یہ. اور یہ 26 سال کی عمر ہے. دیکھیں کتنی جلدی زندگی گزر جاتی ہے. یقین کریں میں جب تھا میرا خیال ہے کہ میں اس کو 12 سال کا یا 10 سال کا ایسے دیکھا تھا, اب دیکھیے کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو بہت اچھی فیملی. ان کے متعلق بتاؤں آپ کو میں کہ ان کے والد کو بھی جانتا ہوں میں, ان کی والدہ کو بھی جانتا ہوں, اور یہ ہمارے پڑوس میں پیچھے رہے ہیں, اور بہت شریف لوگ ہیں. بہت ان کے والد نماز پڑھنے جاتے تھے میرے ساتھ, اور ان کی بیگم جو ہے وہ میری بیگم کی دوست رہی ہیں, اور ہمارا آنا جانا, قرآن کے درس بہت باقاعدہ ہوتے تھے, یہ آتی تھیں. اس کے بعد پھر یہ ہو کہ چونکہ کوئی ڈسٹربنس ہوئی تو انہوں نے ان کے گھر پہ وہ درس منتقل ہو گیا. ماشاءاللہ قرآن کا درس جن کے گھر پہ ہوتا رہا ہے. تو یہ کی فیملی, پوری فیملی جو ہے وہ بہت اچھی. ان کے ایک بیگم کے جو چچا ہیں وہ ایک ریٹائرڈ کرنل ڈاکٹر تھے وہاں کراچی کے, بڑے مشہور. ایک زمانے میں ان سے ملتا تھا, تو بہت ڈیسنٹ آدمی تھے, بہت پیارے, اور بہت خدمت خلق کا جذبہ یعنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا. اسی طرح ان کے والد سے میں ملا, اس کے بچے کے دادا. تو مقصد میرے بتانے کا یہ کہ دیکھیے پتہ ہے شادی بیاہ کے اندر فیملی کا اور خاندان کا بڑا فرق پڑتا ہے. جہاں لڑکے کا اپنا فرق بہت اچھا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے یا لڑکی بہت اچھی ہے, ساتھ میں دیکھیے خاندان کو ضرور دیکھا کریں کہ ماں باپ کون ہیں, ان کا کیا کردار رہا ہے, ان کے اگر دادا چچا آس پاس کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کی کیا شہرت ہے, کیسی ہے. اس سے یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, ہے نا. ہاں چلیں اس کے بعد ایک اور پروفائل لگتی ہے. یہ ان کا نام ہے دانیال ناصر. اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو بتا دیں. ان کا نمبر ہے, ان کی ID ہے NKHOO1. یہ 26 ان کا, سوری ان کا, یہ ان کا ID ہوگا اس کی, ٹھیک ہے نا. 26 سال عمر ہے, اور ایم فل اس نے کیا ہوا ہے, اور یہ جناب شادی کرنا چاہتے ہیں جناب. پھر اس کے بعد اچھا یہ دیکھیے تیسری پروفائل ہے. یہ صاحبزادے ہیں. یہ اب مکس کر کے بھیج دیں پہلے لڑکوں کے سارے, ایسا کریں پہلے لڑکا لڑکی اس طرح کر دیں تاکہ دونوں خواتین حضرات ان کے ماں باپ جو ہیں, لڑکے والے بھی لڑکیاں والے بھی دونوں انتظار مطلب یہ کہ کریں بھی, اور دونوں کی انٹرسٹ اس میں رہے. تو تیسرا لڑکا ہے دیکھیے, یہ ہے حافظ شیخ زین احمد صاحب, اور کراچی سے تعلق ہے ان کا. 28 سال ان کی عمر ہے, اور پاکستانی نیشنلٹی ہے, اور MBA کیا ہوا انہوں نے اقرا یونیورسٹی سے. اور یہ حبیب میٹروپولیٹن بینک ہیڈ آفس میں کام کرتے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ بھی جناب شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور حافظ ہے ماشاءاللہ. بڑی بات ہے جو قرآن کا حافظ ہو تو جناب اس کی تو بات ہی کیا ہے. یعنی ان کی سب سے ٹاپ سمجھی کہ جو میں کہوں گا کہ جو کوالٹی ہے اصل میں وہ یہی ہے, حافظ ہے. اور اس سے بڑھ کر یعنی یہ نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کی بخشش کا سامان بن جائیں گے, بلکہ یہ اپنے پوری فیملی کے جو جس کے ہیڈ بنیں گے, یہ اس کی بخشش کا سامان بنیں گے. عثمان خان, وعلیکم السلام عثمان خان. تو یہ دیکھیے حافظ صاحب تھے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ایک بچی کا ہے, دیکھیے یہ بچی, اس کا نام ہے سائمہ خان. نام تو خیر آپ کو نام سے زیادہ آپ ID کا اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کی ID نمبر ہے اس کا NKHO27, ٹھیک ہے جناب.
اس کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے اور یہ لندن میں رہتی ہیں، برٹش ہے ظاہری بات ہے، اور کالج ایجوکیشن ہے ان کی. اس کے علاوہ یہ HMRC میں امپلائی ہیں اور یہ ڈائیورسڈ ہیں اور کوئی ان کا بچہ نہیں. تو یہ ان کی تفصیلات ہے. 40 سال عمر ہے، دعا دکھائیے گا. 40 سال عمر ہے اور برٹش ہے اور HMRC میں بڑی اچھی ہے. ان کا دیکھیے پلس پوائنٹ کا یہ ہے کہ یہ میچور ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اصل میں میچور خواتین کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہے. اور بعض ہمارے پاس ایسے مرد آپ دیکھیے گا آئیں گے ایسے کہ جن کی عمریں ایسی ہیں کہ 40 سال کے میرے ذہن میں ابھی فوراً ہی آ گئے صاحب. 40 سال کے بھی ہیں، 42 سال کے بھی ہیں، 38 ایئرس کے بھی ایک صاحب ہیں. اور ان کے ایک دوست میں ایک صاحب بلکہ 2 ایسے ہیں کہ جو ڈائیورسڈ ہیں اور ایک کے کوئی بچے نہیں ہے اور ایک کے غالباً ہے. تو اس طرح ممکن ہے ان کا میچ ہو جائے. تو اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو جناب یہ نمبر ان کا نوٹ کر لیں. وہ NKH027 40 سال کی عمر ہے اور HMRC میں ان کی بڑی اچھی جاب ہے ان کی اور یہ ڈائیورسڈ ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ نمبر جی. نیکسٹ بتائیے. اچھا دیکھیے یہ ایک اور خاتون ہے، ان کی 32 سال عمر ہے، لندن میں رہتی ہیں، برٹش ہیں ظاہری بات ہے. اور ان کا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ ہے اور ٹیچنگ میں غالباً انہوں نے ایجوکیشن کی ہوگی یقیناً. اور یہ پرائمری اسکول ٹیچر ہیں اور انہوں نے جناب خلا لی ہوئی تھی، ڈائیورس جو ہوتا ہے خلا لی ہوئی تھی اور کوئی بچہ ان کا بھی نہیں. تو یہ اچھے خاندان کی ہیں، بہت اچھی بچی ہے، شریف ہیں، ٹیچر ہیں اور خلا کی جو وجوہات ہیں بہرحال یہ تو پھر بعد میں معلوم ہو سکتی ہیں جو آپ جب کوئی صاحب انٹرسٹڈ ہوں ان کے اندر. تو ان کا نمبر لے لیجیے. NKH028 ان کا نمبر ہے. ٹھیک ہے جناب، چلیے جی. تو میں یس کر رہا تھا. اچھا یہ او ہو ماشاء اللہ، دیکھیے یہ بڑے خوبصورت جوان ہے. دیکھیے آپ ماسٹرز کیا انہوں نے کمپیوٹر سائنس کے اندر اور یہ نیشنلٹی کی برٹش ہیں ماشاء اللہ، بلکہ پیدا یہیں پر ہوئی ہے. 30 سال ان کی عمر ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ مینیجر ہیں یہ اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. الطاف ان کا نام ہے. تو اگر آپ کو دیکھیے یہاں ہر ایک کے نیچے ہم نے ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اور کچھ اور چیز مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میں سے خواتین حضرات تو 02086380773. تو ان میں کوئی جس پہ اگر کوئی صاحب خاتون رکھتی ہیں یا لڑکی والے کا رکھتے ہیں، اس میں دیکھیے ان کی صحت بہت پیاری ہے، خوبصورت آدمی ہے، ہلکی سی ان کی داڑھی ہے اور جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ اور 30 سال کی عمر ہے اور برٹش ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ان کا جو آئی ڈی ان کی ہے NKH040. اچھا یہ دیکھیے جناب یہ سید افیر علی صاحب ہیں. ان کی 29 سال ان کی عمر ہے، جوان ہے ماشاء اللہ، سلم ہے آپ دیکھیے اور پاکستانی ہیں ظاہر بات ہے اور گریجویشن کی بھی انہوں نے اور کوئی کیپٹل فوڈ کے نام سے کمپنی اس میں کام کرتے ہیں اور مارشل اسٹیٹس ظاہر بات ہے شادی نہیں ہوئی ان کی، انمیرڈ ہی مجھے معلوم ہے. خوبصورت سی چہرہ ان کا، ہلکے سے ان کی داڑھی ہے اور نمازی آدمی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اچھا خاندان ہے ان کا. تو ان کا نمبر ہے NKH024. ان کا تو آگے ہے، تیمور ملک صاحب کے تو ہو گیا تعارف. اچھا جناب یہ ہے فیصل جمشید. یہ بھی ہمارے آتے رہتے ہیں میرے پاس، سرکل کے ساتھی ہمارے، یہ قرآن کے درس میں باقاعدہ آتے رہتے تھے کرونا سے پہلے. ظاہر بات ہے کرونا پہ تو ہماری وہ سرکل رک گئے تو بہرحال ان سے رابطہ رہتا ہے. 34 سال ان کی عمر ہے، یہیں پر ہیں یہ لندن میں اور بیک ہوم پاکستانی ان کا. اور آئی کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا انٹر کامرس ہوگا، انٹر کامرس کیا ہوا انہوں نے
اور یہ کوئی میکینیکل انجینئرنگ کنپنی ہے، اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں. ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان آدمی ہے ماشاء اللہ، صحت اچھی ہے ان کی بڑی، میں دیکھا میں نے ان کو، اچھا ان کا قد بھی ہے، ٹال سے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ماشاء اللہ پہلے نہیں پڑھتے تھے، پڑھنے لگے ہیں ہمارے سرکل لگانے کے واسطے. تو یہ بھی جناب کینڈیڈیٹ ہیں، 34 سال عمر ہے ان کی. ہاں بھی اب کوئی لڑکی کا دکھائیے. دیکھیے نمبر آ رہا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا 02086380773. اگر آپ کوئی صاحب، کوئی صاحبہ، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی کینڈیڈیٹ اگر بات خود بھی کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر بات کریں. یہ بچی دیکھیے، اس کی جناب بڑی کم عمر ہے، 23 سال عمر ہے خالی، اور یہ ریڈنگ میں رہتے ہیں. یہ بھی برٹش ہے، یہیں کی بورن ہے، اور BSc کیا ہوا ہے بزنس مینجمنٹ کے اندر. اور میرا خیال ہے جاب کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور شادی شدہ نہیں ہے. بہت پیارا ان کا بڑا پیارا خاندان. یہ اس کو جانتا ہوں اچھی طرح سے میں. ان کی ایک بہن ہے، ان کی بھی جو شادی ہوئی تھی اس میں ہم شریک ہوئے تھے. ان کے جو شوہر ہیں ان کو میں بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں. اور ان کے گھر بھی ہم جا چکے ہیں، میرے کیا نام ہے ریڈنگ کے اندر. ابھی انہوں کے والد صاحب ان کے اچھے بزنس مین ہیں ماشاء اللہ، اور بہت اچھا خاندان ہے، اردو اسپیکنگ خاندان ہے، کراچی کا میں جانتا ہوں. بلکہ ہمارے دوست ہیں کراچی کے، ان کے یہ قریب کے، یعنی ان کی جو بڑی بہن کی شادی جب ہوئی تھی تو میں اس میں شریک تھا اس میں. تو اتفاق سے اس میں ہم نے نکاح کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا. تو اس میں پتہ چلا جناب کہ جو ہمارے ایک دوست نے خالد صاحب، ان سے ان کی جان پہچان نکل آئی. تو اس طرح یہ ایک دوسرے سے کنیکشن اچھے ہوتے ہیں. بہت پیارا، بہت اچھا خاندان ہے، بڑا سوبر، بڑا سویلائزڈ، اور بہت یعنی کہ کہنا چاہیے کہ کام کے لحاظ سے بھی ان کے والد بڑے پروفیشنل ہیں ماشاء اللہ، اور بڑے ویل آف. تو ہر لحاظ سے بہترین، بڑی پیاری بچی ہے، اور ہماری دعا. اور یہ اچھی ہے، صحت بھی اچھی ہے اس کی، اور شکل و صورت بھی بڑی پیاری ہے. تو ہماری دعا ہے کہ سارے بچوں کی جن کی ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ شادیاں کرا دے. تو اس کے بھی اگر کوئی لڑکے والے انٹرسٹیڈ ہوں دیکھنے میں تو اس کا ID نوٹ کر لیجیے آپ، NKHO30. 23 ایئرس اس کی ایج ہے. ریڈنگ میں یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، برٹش ہے، یہیں کی پیداوار، یہیں کی پیدا ہے، برٹش بورن، یہیں براٹ اپ ہوئی ہے، جوان بچی ہے. BSc اس نے کیا ہوا ہے بزنس مینجمنٹ کے اندر. تو جو لڑکے والے شادی شدہ میں انٹرسٹیڈ ہو تو مجھے ضرور بتائیے ان کا NKHO30. جی جناب نیکسٹ. ہاں جی کریں بالکل. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. کیسر محمود صاحب آئے؟ جی جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بلکہ لوگ بھی سن رہے ہیں آپ کی بات. نہیں لڑکے والے بھی سن رہے ہیں، سمجھے لڑکی والے بھی. اچھا تو بڑی اچھی بات ہے. کیسے صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. آپ کو میرا کیمرہ نہیں آ رہا شاید نظر؟ جی کیمرہ نہیں آ رہا آپ کا. ایک سیکنڈ، آئی تھنک وہ جسٹ اے مومنٹ. آپ نے کیمرہ الاؤ نہیں کیا، کیمرے کو کلک کریں گے نا الاؤ تو پھر سامنے آئے گا. ہاں جی جی آئی تھنک ابھی آ رہا ہوگا. جی جی اب آ گئی. ہاں جی جی جناب، یہ ہیں جناب کیسر محمود صاحب، اور یہ خود صاحب کیا نام ہے یعنی کینڈیڈیٹ ہیں سمجھیے. یہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں یہ، اور ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں. تو خیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعارف کرائیں، اپنا آپ تعارف خود کروائیے اپنا. جی میرا نام کیسر محمود ہے. میں اوریجنلی اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں، اینڈ میں UK میں پچھلے 17 سال سے رہ رہا ہوں، اور میں برٹش سٹیزن ہوں. میری ایک شادی پہلے ہوئی تھی، کزن میرج تھی، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں وٹا سٹا میرج. تو وہ انفارچونیٹلی نہیں چل سکی، اور میں نے بڑی کوشش کی. میں اپنی مسز کو یہاں لے کے آیا پاکستان سے، یہاں پر سیٹل کرنے کی کوشش کی، بٹ انفارچونیٹلی وہ یہاں سیٹل ہو نہیں سکی اور ان کو پھر واپس جانا پڑا. تو ابھی میں سنگل ہوں، اور میرے 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، لیکن وہ آبویسلی اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان میں واپس وہ لوگ موو آؤٹ ہو چکے ہیں. اور میں سیکورٹی آفیسر ہوں
CCTV कंट्रोलर हूँ और पार्ट टाइम मैं गाड़ियों का काम भी करता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग भी करता हूँ, रेंट आउट भी करता हूँ गाड़ियाँ ऊबर के लिए। यहाँ पर मैं 2005 में आया था एज अ स्टूडेंट और मैंने MBA इनोवेटिव मैनेजमेंट कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से किया और मैं उस वक्त हार्डली आई वाज 18 और 19 ईयर ओल्ड एंड नाउ आई एम 37 ईयर ओल्ड। तो आप आपके जो बच्चे हैं वहाँ पर, तो उनकी बेगम के साथ सेटल हैं वो उधर ही पाकिस्तान में? जी, मेरा जो छोटा बेटा है उसकी कल बर्थडे थी, वो 3 साल का हुआ है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो 6 साल का है। तो चूंकि बच्चे वो बहुत छोटे हैं, वो माँ के बगैर रखना उनको मतलब नाइंसाफी होगी उनके साथ, तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। ठीक है। तो मतलब अब पहली बेगम से तो कोई आपका ताल्लुक कोई नहीं है? जी, मेरी पहली बेगम से ऑब्वियसली जी, वो तो डिवोर्स हो गई, तो सेटल हो गया कंप्लीटली, सेपरेशन हाँ जी, ओके हाँ जी। ठीक है। मेरी इस्लामिक डिवोर्स हो गई है, लीगल डिवोर्स अभी कोर्ट में है, उसको अभी सेटल होना है। वो यहाँ यूके की कोर्ट में? नहीं, हमारी शादी तो पाकिस्तान में हुई। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो रजिस्टर नहीं कराई थी आपने? नहीं, सिर्फ वो स्पाउस वीजे पे आई थी, वो स्पाउस वीजे पे आई थी यहाँ पे, मेरी स्पाउस वीजे पे आई थी। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर मैंने रजिस्टर नहीं कराई थी, सिर्फ वो स्पाउस वीजे पे आई थी। अब मुझे इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अब मुझे यहाँ से भी उसकी डिवोर्स रजिस्टर करनी होगी या नहीं, बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो चूंकि हमारी शादी यहाँ रजिस्टर नहीं थी, वो पाकिस्तान में थी, तो हमारी डिवोर्स भी पाकिस्तान से ही होनी है, यहाँ पे नहीं। ऐसा ही है जी जी, ऐसा ही है। अगर आप रजिस्टर यहाँ होती फिर आपको यहाँ सारी प्रोसेस करना पड़ता, लेकिन वहाँ पर थी तो कोई इंशाल्लाह जी चले। तो बड़ी खुशी जनाब। तो खुशी आजकल आप जा रहे हैं जॉब पे, आजकल कर रहे हैं जॉब? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल्कि जब आपका सेशन शुरू हुआ तो आई वाज ड्राइविंग एंड अनफॉर्चुनेटली हाँ जी मैं जा रहा हूँ काम पे। नमाज पढ़ते हैं बाकायदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने अभी वजू किया, मुझे नहीं पता था कि मेरा नंबर आ जाएगा और मैं कैमरा शुरू कर रहा था, मैंने सिर्फ अभी नमाज के लिए वजू ही किया था, तो मैं अभी नमाज पढ़ने लगा था। हाँ जी चलिए जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी बीवी अता फरमाए, आपका खानदान जो, आपका घर जो दोबारा आबाद हो जाए, आपके घर में अल्लाह ताला बरकतें लेकर आए, आपके घर में रहमतें लेकर आए और आपको आपके जरिए से मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा हो और आप जो खुशहाल हो जाएं, खुश खुर्रम रहें और आपको दिल का और सुकून का दिलो सुकून सब चीज़ का इत्मीनान आपको हासिल हो। तो बहुत शुक्रिया, विश गुड लक। इंशाल्लाह जो लोग लड़की वाले देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत सारे 45 पीपल को मैं खाली इस वक्त में देख रहा हूँ कि देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। तो इनका देखिए, इनका प्रोफाइल दिखाइएगा ख्वातीन हज़रात, रोहान दिखाइएगा। कैसर महमूद साहब, ये कैसर महमूद साहब हैं, ये बड़े अच्छे आदमी लगे मुझे, शरीफ आदमी, नमाज पढ़ते हैं। अब न जाने क्या हादसात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी बिना पे शादियां खराब हो जाती हैं। कसूर तो दोनों ही को होता है असल में, बड़े इसमें ये बड़ा इसमें सब्र की जरूरत होती है, सब्र और तहम्मुल से, और कहना चाहिए सब्र शुक्र और बर्दाश्त के साथ असल में मियाँ बीवी को रहना चाहिए। तो ये मामला खराब होते रहते हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दोबारा सेटल कर दे, दोबारा इनको अच्छा रिश्ता मिल जाए और इनका घर जो दोबारा आबाद हो जाए और ये खुश खुर्रम और सुकून की जिंदगी गुजारे। तो इनका जो आईडी है इनकी, अगर आप लड़की वाले को इंटरेस्टेड हो उसमें, तो NKH021 ये इनका नंबर है। 37 साल की उम्र है। अब ये यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन हो गए और MBA इन्होंने किया हुआ है इनोवेशन मैनेजमेंट में और ये सिक्योरिटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और मैंने बता दिया कि डाइवोर्स नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो फिर आप लोग बताइएगा। ओके जी। जी ख़वातीन हज़रात, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि निज़ाम आए हमारे पास मियाँ भी, तो थोड़ा सा हम आपको यानी कि आपको जमा करने का मकसद ये भी होता है कि इस जमा के अंदर वो जमा है ही नहीं असल में, वो इज्तिमा ही नहीं है असल में, वो गैदरिंग ही नहीं है कि जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए। तभी आप देखते होंगे कि वो इज्तिमा हमारा शादी का हो या निकाह का हो या क्या नाम है खुशी हो या गमी हो
یا کوئی موقع ہو، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خطبہ ضرور ہوتا ہے. خطبے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی یعنی برکت تو ہوتی ہے اپنی جگہ پر. اللہ کا نام لینے سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے برکتیں تو لازمی آتی ہیں، لیکن اصل برکت اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اندر اللہ کی طرف مڑ جائیں، اللہ کی یاد ان کے دل میں آ جائے، اور اللہ کا خیال ان کے دل میں آ جائے، اللہ کی محبت ان کے اندر آ جائے، اللہ کی تذکیر و یاد دہانی ان کے دلوں میں آ جائے. اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف مڑ کر آ جائیں گے اس طرح. تو ہم بھی اس موقع کو کیوں جانے، آپ کو ہاتھ سے جانے دیں. تو لہٰذا کچھ لٹریچر ہم نے بھی تیار کیا آپ کے لیے، جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو میں تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون سا ہمارے پاس نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہے، لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے. تو یہ لٹریچر کچھ بڑا میری بیگم نے تیار کیا ہے ایک کتاب سے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اس میں سے کچھ بیان کروں. تو میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس میں سے پہلا پیج کون سا تھا. نمبر 2 یہ کتاب ہے حقوق الزوجین. بڑی زبردست کتاب ہے. یعنی زوجین سے مراد یہ کہ میاں بیوی. مولانا مودودی کی کتاب ہے، بڑی برکت العرا کتاب ہے. یعنی بعض کتابیں ان کی بہت زبردست ہیں. ایک تو کتاب ان کی زبردست ہے تفہیم القرآن، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے. میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ہر خاص و عام سے کہ اس کو ضرور پڑھیں آپ. یعنی وہ کتاب ایسی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، اور ہر بڑا بچہ، ہر مرد عورت جوان اس کو ضرور پڑھے. اتنے خوبصورت قرآن کی تفسیر ہے، یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا پڑھنے کا. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، بے شمار زبانوں کے اندر لٹریچر ہے. تو یہی ان کی کتاب ہے. تو اس کا تھوڑا سا لٹریچر پڑھتا ہوں، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، پڑھ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص پریشان ہے، کسی کو سکون میسر نہیں. اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ہم اہم مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین قیم سے رہنمائی کی روشنی نہیں لیتے، بلکہ ان مادہ پرست لوگوں کے ٹمٹماتے چراغوں کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے قاتل ہیں. حضرات، اگر ہم اپنے موجودہ مصائب و پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف قرآن و سنت کے دارالشفا سے وابستہ ہونا پڑے گا. اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح، استحکام، فلاح و بہبود اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دی. اسلام کے بیان کردہ حقوق و فرائض میں سے ایک مسئلہ حقوق الزوجین کا بھی ہے. زوجین سے مراد یہ میاں اور بیوی. زوج کا مطلب ہوتا ہے اصل میں جوڑا، یعنی زوج میں سے مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. یہ دونوں اصل میں یعنی ایک گاڑی کے اہم ترین پہیے ہیں. اصل میں دونوں ساتھ چلیں گے، دونوں میں ایک فریکوینسی ہوگی، دونوں کے اندر ایک یکساں سپیڈ ہوگی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپس میں، دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو الاؤنس دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، تب اس میں کام چلتا ہے، ورنہ گھرانے ٹوٹ جاتے. تو جو بچے اور بچیاں دیکھ رہے ہیں، جن کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، جن کی شادیاں خدا نخواستہ خراب ہو چکی ہیں اور جن کی ہونے والی ہیں، تو ان کو قرآن اور سنت کے جو حقوق زوجین اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. سورہ نساء کے اندر بھی ہے. سورہ نساء کا تو مطلب ہی عورت ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کسی نے نہیں دی، یقین کریں آپ. تو سورۃ النساء پوری ایک سورت سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے نام پہ لکھ دی ہے، نام ہی اس کا عورت رکھ دی ہے، نساء. تو سورہ نساء ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، بہت ساری صورتیں قرآن پاک کی کہ جس میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا فیملی سسٹم کیا ہونا چاہیے. میاں اور بیوی کے اس جوڑے سے، ایک زوج سے بن کر جو ایک سوسائٹی، ایک گھر بنتا ہے، گھر کے بعد ایک معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، ایک شہر اور ملک بنتا ہے. آغاز تو اس سے ہی ہوتا ہے نا، دو سے ہوتا ہے اصل میں. تو ان کے آپس میں اصل میں بیلنس کیا ہونی چاہیے، ایگریمنٹ کیا، اس کا بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اسلام کے روح سے شادی چونکہ ایک اہم ذمہ داری کا نام ہے، اس لیے شادی کے بعد خاوند پر بیوی اور بیوی پر خاوند کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا دونوں پر فرض ہے.
زوجین اگر دینی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے تو نہ صرف بہت سے مفسدات اور خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ ہمارا معاشرہ سکون اور اطمینان، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کی پیاسی مادہ پرست دنیا کے لیے بھی امید اور آرام کی سبق آموز بشارت بن جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد پھر دیکھیے دوسری کوئی، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر پڑھتا رہوں گا، بتائیں۔ اچھا دیکھیے اس کے بعد پھر یہ ایک فیمیل ہے اور ان کی عمر جو ہے وہ 28 سال ہے، لندن کی ہیں اور ماسٹرز ان بزنس مینجمنٹ، اور یہ آپریشنز مینیجر ہیں اور شادی ان کی نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ بہت پیاری بچی ہے، عمر بھی کوئی خاص نہیں ہوئی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھی جناب خوبصورت بھی ہے۔ یہ ایک دم آگے کیوں جا رہی ہیں؟ 28 میں جو بیان کر رہا ہوں اسی کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیے آپ، ان کا جو نمبر ہے نا وہ ہے NKH041۔ تو جو لڑکے والے انٹرسٹڈ ہیں، کوئی صحابہ کا خود انٹرسٹڈ ہیں تو یہ نمبر نوٹ کر لیں، NKH041۔ 28 سال ان کی عمر تھی۔ یہ ایک دم آگے کلک کر رہا ہے، خود ہی آ رہا ہے آگے۔ نہیں آ رہا، یہ تو پہلا والا آ گیا دانیال کا، یہ حافظ صاحب آ گئے ہیں۔ اچھا یہ ان کی نہیں، ان کا بھی ہو گیا ہے 28 سال بتا رہا نا، 28 ایئرس بتا رہا تھا۔ اب چلیے یہ پڑھ لیجیے آپ، دیکھیے یہ ایک بچی ہے جس کی بالکل نوجوان بچی ہے ابھی ماشاء اللہ، اور بس 20 سال اس کی عمر ہے، اور یہ یورپ میں رہتی ہیں، برسلز کے اندر، بیلجیم۔ بیچلر آف کامرس ان کی ڈگری ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے ابھی۔ تو ان کی والدین نے مجھے وہاں سے لکھا ہے برسلز سے کہ وہ بھی اس بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا خاندان ہے، بہت ہی سویلائز، بہت پڑھا لکھا، سارے ان کے گھر والے پڑھے لکھے سب لوگ ہیں۔ تو ان کا نمبر نوٹ کر لیجیے آپ، NKH036۔ تو جو لڑکے والے یا کوئی لڑکی انٹرسٹڈ ہے کہ جو یورپ میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے پہ رابطہ کریں اس نمبر کے حوالے سے۔ جی جناب نیکسٹ۔ اچھا یہ جناب عثمان صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر عثمان، دیکھتے ہوں گے آپ، منڈے کو جو ٹی وی پہ ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں، ہر منڈے کو ہم 8 بجے آپ کی صحت کے عنوان سے پروگرام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب اس میں آتے ہیں، بہت پرانے ڈاکٹر ہیں، ویسے دیکھیے جنرل پریکٹیشن بھی ہیں اور آئی اسپیشلسٹ بھی ہے۔ تو ان کا یہ بیٹا ہے عفان، یہ رحان دکھائیے گا دوبارہ، یہ عفان ہے، دیکھیے بڑی خوبصورت سی داڑھی ہے ان کی اور بڑے اسمارٹس ہیں۔ یہ یہاں پر ایک ریٹیل کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں،